حابیل سے کہا کہ والد کو جانے دو، حضرت آدم علیہ السلام کو جانے دو، میں تمہیں قتل کروں گا، میں تمہیں قتل کروں گا، چونکہ اس کے دل میں بغض اور حسد یہ بھرا ہوا تھا، دشمنی بھری ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا کہ جب اس نے حابیل سے یہ کہا تو حابیل نے کہا دیکھیں میں تمہاری طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا، اگر تم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی کر لیتے تو اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کر لیتے تو تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور میری قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانی کی ہے۔ اب قابیل نے کیا کیا؟ حابیل کو قتل کر دیا۔ فطوعت له نفسه، قرآن مجید میں آیا فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين، فرمایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور اسی طرح وہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوا۔ اب جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اب قابیل کو یہ پتہ ہی نہیں تھا، یہ راستہ معلوم نہیں تھا کہ اب کیا کیا جائے گا، چونکہ یہ تو مردہ ہو چکا ہے، اب کیا کیا جائے گا۔ اس لیے کہ تاریخ انسانیت میں یہ پہلا قتل تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ اب یہ کیا کیا جائے گا۔ اسی طرح وہ جو ہے حابیل کا جو میت وہ سامنے رکھا اور قابیل جو ہے یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 کبوں کا نزول فرمایا، 2 کبے بھیجے اور اب 2 کبوں کے آپس میں لڑائی ہوئی، ایک کبے نے دوسرے کبے کو مار ڈالا۔ اب جب دوسرے کبے کو مار ڈالا تو دوسرے کبے نے کیا کیا کہ زمین کو کریدنا شروع کیا، زمین کو کریدنا شروع کیا اور دوسرے کبے کو زمین میں دبانے لگا، اور اسی طرح جو مٹی وغیرہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے، اسی طرح جب قابیل نے دونوں کے کبے کو دیکھا کہ اس کا کبے کا عمل یہ ہے، پھر قابیل نے یہ عمل کیا کہ قبر وغیرہ یہ سلسلہ